وعلیکم السلام شمسی صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ مجھے بتائیے کہ آج ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی علماء مشائخ ونگ کے ساتھ، اور انہوں نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی ہیں، ایڈریس کیا انہوں نے کہا پاکستان نسلی یا فرقہ وارانہ امتیاز کے بغیر تمام پاکستانیوں کا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ریاست کے علاوہ کسی بھی گروہ کو ان کی مسلح کاروائی قبول نہیں ہوگی، عدم برداشت اور انتہا پسند رویوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل باتیں ہیں، آپ ذرا بتائیے کہ اس وقت اس موقع کے اوپر ان کی کیا اہمیت ہے؟ جی، بڑی خوشی ہوئی یہ باتیں سن کے اپنے آرمی چیف کی زبان سے، اور انہوں نے خاص طور پہ جن کو ایڈریس کیا ہے ان کے مدرسوں سے ایسے لوگ اٹھے ہیں جہاں جو بعد میں دہشت گردی کی طرف گمراہ ہو گئے، تو بہت ہی مناسب بات کی ہے۔ پہلی بات تو عکاس ہے قائد اعظم کے فرمان کی جو 11 اگست کی تقریر میں تھا کہ پاکستان میں مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں آزادی سے جا سکیں گے، اور ان کو کوئی ٹیررائز کرنے والا یا دھمکانے والا یا ان کا استحصال کرنے والا غیر قانونی کام کرے گا۔ یہ قائد اعظم کا فرمان تھا، ٹھیک فرمان۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی یعنی آرٹیکل 25 کی یہ قانون کے سامنے سب برابر ہوں گے، انہوں نے بالکل آئین کے بننے سے بہت پہلے یہ ضمانت دے دی تمام پاکستانیوں کو۔ تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے، چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو۔ درست ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ آرٹیکل 256 کی عکاسی ہے کہ پاکستان میں کسی کو پرائیویٹ آرمی بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارے آئین کا آرٹیکل نمبر 256 ہے، صرف 2 سطروں کا آرٹیکل ہے، اور ہم نے اس آرٹیکل سے 76 سالوں میں بڑی زیادتی کی ہے۔ صحیح۔ ہم نے پرائیویٹ آرمیز کو ٹالریٹ کیا فرما رواؤں کی مصلحت کی وجہ سے، اور وہ دندناتے پھرے پورے پاکستان کے اندر، حتیٰ کہ وہ اتنے نڈر اور بے باک ہو گئے، آپ کہیں کہ وہ حد چھٹ ہو گئے، جو حد چھٹ کا لفظ ہے نا پنجابی میں، درست ہے، وہ ہو گیا، اور انہوں نے فوج پہ حملے شروع کر دی۔ اے پی ایس کے اوپر واردات ہوئی، اور انہوں نے چھاؤنیوں کے اندر حملے شروع کر دیے۔ تیسری بات جو انہوں نے کی کہ پاکستان میں قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور پاکستان کے اندر کسی کو دہشت زدہ کرنے کے لیے، کسی کو روب ڈالنے کے لیے قانون کے خلاف اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ درست ہے۔ یہ غیر قانونی بات ہے کہ ہم لوگوں کو دھمکائیں اور ڈرائیں اور تشدد کا استعمال کریں سیاست میں یا اپنی روزمرہ زندگی میں۔ ایسے لوگ ہم ملتے ہیں پاکستان میں، کہتے ہیں جا قانون ہوتا رہے گا، میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، یا یہ میں ایسے ہی کروں گا۔ یہ رویہ جو ہے یہ ہمارے سماج کو زہر کی طرح چاٹ گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ زہر جو ہے اس کا تریاق ڈھونڈنا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ سپہ سالار نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وائلنس جو ہے اور زبردستی اور قانون کی خلاف ورزی، لوگوں کو دھمکانے کے لیے، یہ رویے ہمیں چھوڑنے ہوں گے۔ اچھا، ذرا تھوڑا آ جائیں ہم افغانستان کے حوالے سے بڑے تحفظات پائے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے دہشت گردی نہیں رک پا رہی۔ ہم نے دیکھا میاں والی میں جو واقعہ ہوا، دیگر علاقوں میں ہمارے فوجی شہید ہوئے، ہمارے جوان شہید ہوئے، شہادتیں دی گئیں، ان میں صاف جو ہے وہ افغان دہشت گرد اس میں ملوث پائے گئے، اور امریکن اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہوا۔ مجھے بتائیے طور صاحب، یہ تو ناقابل برداشت رویہ ہے، اس کو ہم کس طرح سے روک پائیں گے؟ مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ آرمی چیف نے بنیاد آج رکھ دی ہے کہ کم از کم یہ اب دہشت گردوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ دیکھیے، آرمی چیف نے بڑے صاف لفظوں میں قانون کی بات کی ہے، ضمانت کی بات کی ہے، پرائیویٹ آرمیز کے خلاف بات کی ہے، اور تشدد کا استعمال سماج میں کھلے عام وہ قابل قبول نہیں ہے۔
صحیح. تو اب جو ہماری حکومت آئے گی اور اللہ کرے الیکشن جیت کر آنے والی حکومت خاص طور پہ ان نکات کو لے کر آگے چلے. پاکستان میں تشدد کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بالکل قانونی بات ہے، ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے، ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے اور ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے. تو ہمیں ان لوگوں کا تدارک کرنا ہوگا. جہاں تک افغانستان سے دخل اندازی اور دہشت گردی کا جو ہمیں خطرہ ہے وہ ایک زندہ حقیقت ہے اور افغانستان کی حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اچھے ہمسایوں کی طرح ان کو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کو پاکستان کے راستوں سے ان کی اکانومی جو ہے وہ ان کی معیشت بڑا ڈپینڈ کرتی ہے اور وہاں ایک فیشن ہے پاکستان کو متون کرنا. ان کی حکومت کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کو صحیح راستے پر لگائے اور وہاں پر جو تشدد کرنے والے کیمپ اور گروہ چھپے ہوئے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرے، بلکہ ان کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کرے. بالکل ٹھیک. خاص طور پہ جو پاکستانی شہری ہیں وہاں چھپے ہوئے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں اور ان میں بہت سارے لمبی بات ہو جائے گی، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پیسے لے کے یہ کارروائی ایسا ہی ہے، ایسے ہی. اور بلکہ ایسے پکڑے گئے ہیں افغان، ان کے ریکٹس پکڑے گئے ہیں جو کہ یہاں بھتہ خوری بھی کرتے ہیں اور پھر وہ ٹارگٹ کلنگ بھی کرتے ہیں. ان کو بھارت دیتا ہے پیسے، ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، پیسے لے کے لوگوں کو مارتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اور ان کو ڈائریکشن کلبھوشن نیٹ ورک جیسی تنظیمیں دیتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بھارت نے 16-17 وہ بنائے ہوئے تھے سفارتی دفتر پاکستان کی پوری سرحد کے ساتھ افغانستان میں